شب برات کے اندر یہ 4-5 کام آپ ضرور کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب شب برات آئے تو آپ کو کرنا یہ ہے، سب سے پہلا کام آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو درود شریف سے بھاگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ انسان بخیل ہے، کنجوس ہے کہ میرا نام نامی آئے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو جب سب کچھ کر رہے ہو تو آپ 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، پہلے یہ کام کرنا ہے۔ پھر دوسرا کام 100 مرتبہ آپ کو استغفار ضرور پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 100 مرتبہ آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ تو انسان اس کام کو تو ہر حال میں آگے بڑھ چڑھ کر کے ضرور کرے گا۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ 4 رکعت، یعنی آپ کو 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو سب سے پہلی جو رکعتیں پڑھنی ہیں گی 2، وہ نیت آپ کو معلوم ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل عمر درازی کے لیے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر، 2 رکعتیں ہو گئیں۔ سیم ویسے ہی نفل پڑھنے ہیں کہ جیسے آپ روزانہ نفل نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہ 2 رکعتیں بھی آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور پھر اگلی 2 رکعتیں جو آپ کو پڑھنی ہے وہ درازی روزی کے لیے، یعنی اللہ رب العزت آپ کی روزی کے اندر برکت فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں جو اگلی 2 رکعتیں آئیں گی وہ آپ کو یعنی آپ کو مصیبتوں سے، الجھنوں سے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں اگلی 2 رکعتیں یعنی 8 رکعت پڑھ دیں گے، زیادہ بہتر رہے گا۔ اور چوتھی جو مطلب جو ہے نیت باندھنی ہے آپ کو، وہ خاتمہ ایمان پر، کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سورہ دخان کی ضرور تلاوت کریں، قرآن مقدس کے اندر سورہ دخان جو ہے اسے پڑھیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان، کیونکہ آپ دیکھو سورہ یاسین ضرور پڑھتے ہیں، تو سورہ یاسین بھی اس رات کے اندر پڑھیں، سورہ اخلاص بھی ضرور پڑھیں۔ سورہ یاسین 41 مرتبہ اگر کسی کو وقت ہے تو 41 مرتبہ پڑھیں، اور اگر 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کم سے کم 3 مرتبہ اس کی ضرور تلاوت کریں، 3 مرتبہ نہیں کر سکتے تو 1 مرتبہ ضرور کریں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس رات کے اندر سورہ دخان کو اگر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اتنا کام ضرور کریں۔ اور سب سے آخر میں جب یہ سارے کام کریں تو 1 مرتبہ ضرور قبرستان کے اندر اسی رات کے اندر شب برات کے اندر جائیں، اور جانے کے بعد میں سورہ یاسین یاد ہو، سورہ یاسین، سورہ اخلاص آپ کو چاہے 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد میں سورہ دخان جا کے قبرستان میں پڑھیں، یا جو جو آپ کو صورتیں یاد ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب پڑھنے کے بعد میں اپنے مرحومین کو اس کا ثواب جو ہے بخش دیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسے تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ میں کیا جائے گا۔ آج اگر تم قبرستان جا کر کے دیکھو گے، ان کے لیے صالح ثواب کرو گے، کل تمہارے مرحومین، یعنی تم جب مرحومین میں آ جاؤ گے، جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے قبروں پر پہنچیں گی، وہ سارے کام کریں گی۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں انسان اگر دعا کرے گا، جس نے سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ دخان پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، اور اس کے بعد میں استغفار پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا، یہ سارے کام جس نے کر لیے، درود شریف پڑھ لیا، اگر کوئی بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اتنی متبرک چیزیں، اتنے متبرک کام کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔